قیامت کے دن بڑے بڑے بد اعمال کرنے والے، برے اعمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یار اس فقیر کی زندگی بھی تو گزری گئی تھی، اس شخص کا بھی تو وقت گزر ہی گیا تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے شیخ کہتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں، اپنی خواہشات کو روکتا ہوں، اپنی آرزوؤں کو روکتا ہوں، گویا ایک روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی، اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی۔ تو فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں۔ جب اچھائی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا، تو کوئی خیر کی بات ملے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی ضامن بن جائے گی۔ یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں، کم از کم اتنی دیر تو برائیوں سے، گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا۔ اب کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ کانوں کو حضور کی احادیث نصیب ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو رہے ہیں، تو اس کی برکات اترتی رہیں گی، اور آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے بھی، حدیث رسول کی خوشبو آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو اسی طرح برے شخص کے پاس بیٹھنے سے یا تو برائی اثر انداز ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر نیکی اثر انداز ہوگی۔ آپ اور میں جب سکول پڑھتے تھے، یہ میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کم از کم جو 35-40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، تو 8 آنے ملتے تھے روز، یا کوئی 1 روپیہ ملتا تھا، تو اس وقت 1 روپیہ بھی بڑا لگتا تھا، اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ 5 روپے دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت 5 روپے بھی بڑے لگتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے، تو 5 بھی بڑے تھے۔ اور آج اگر آپ کو کوئی 5 دے تو آپ اس کی طرف ہنس کے دیکھیں گے یہ مجھے کیا دے رہے ہو۔ تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو 5 بھی بڑے لگتے تھے، اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ 5 کتنے چھوٹے لگتے ہیں۔ تو آج 60 سال بڑے لگتے ہیں، لیکن جب قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا۔ تو حضرت شیخ ختلی بولے الدنیا یوم، دنیا ایک دن ہے، وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ دیکھو جنہوں نے صبح سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھا ہے، دن تو ان کا بھی گزر گیا، بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی، شوگر کے مریض بھی ہوں گے، مریض کے لیے دن کاٹنا اور روزے سے کاٹنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کٹ ہی گیا نا۔ تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب حلق سے نیچے اتر کے رگوں کو تر کر رہا ہوگا، تو ایک عجیب طمانینت ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو، اور سستی سے اس نے سارا دن کھاتے پیتے گزار دیا ہو، تو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ ماڑا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹ ہی گیا ہے، تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزر ہی جانا تھا۔ لیکن اس کو وہ رسمن ساتھ تو لے رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی۔ وہ سوچے گا کہ یار میں بھی روزہ رکھ کے گزار دیتا تو دن تو گزر ہی جانا تھا، اس کا بھی تو گزر گیا، میرا بھی تو گزر ہی جانا تھا۔ تو جب جادوگری کا فن عروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کیا، جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی ٹارچ بن جاتا ہے، کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عصا ان کو بطور معجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے عروج پر تھا۔ موسیقیت کا جب بانکپن آیا اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسحور کیا جانے لگا، تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو
وہ آواز کا جمال عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے، ایسا حسن عطا کیا۔ لوہے کی صنعت عروج پہ آئی اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، ڈھال کر کے زرہیں تلواریں بنائی جاتی، ضروف بنائے جاتے۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم پڑ جاتا اور جس طرح چاہتے اس کو وہ شکل دے دیتے۔ طب یونانی جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور ہر مرض کی تشخیص، تدبیر اور علاج معالجہ دریافت کر لیا جاتا ہے، لیکن 3 امراض کا علاج طب یونانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے۔ تو طب یونانی کے عروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے کے آتے ہیں۔ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے۔ نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نور اترنے لگتا ہے۔ مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن والوں کے حسن کے چراغ جلنے لگے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین دل لبھانے لگا، ان کی عشوہ ترازیاں نیندیں اچاٹ کرنے لگی، تو اللہ نے حسن و جمال کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال دے کے بھیجا، اور جب ان کے جمال کا، حسن کا چراغ روشن ہوا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا اپنے حسن پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوا۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے جائیں اور ان کے معجزات دیکھتے جائیں، اور اس دور کا عروج اور بانک پن آپ کو جو ملے گا، معجزہ اس کا توڑ آپ کو نظر آئے گا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ قرب قیامت میں انسانی ارتقاء اور مادی ترقی اور اپالو یازدم کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں ہونی تھی، اور لوگوں نے مریخ پر جانے کی تیاریاں کرنی تھی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ دنیا الٹی چھلانگیں بھی لگاتی پھرے، وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ میرے امام بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، ان کی عظمتوں کی کنہ تک کون پہنچے۔